السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل سراب زیست. از قلم رخسار انجم. اگلے دن زارا اور ماہنور کینٹین آ گئی تھی کچھ کھانے کے لیے. ردا نے بھی انہیں جوائن کیا. تم آج پھر کلاس میں نہیں آئی؟ ماہنور ردا سے مخاطب ہوئی. تم جانتی ہو مجھے نہیں پسند وہ مس ریحانہ، اس لیے میرا دل نہیں چاہتا اس کی کلاس لینے کا. ردا نے لاپرواہی سے کہا. ہر چیز تمہارے پسند سے ہونے سے تو رہی نہیں. ماہنور نے کہا. مجھے ایک بات بتاؤ، یہ تمہارا اور عثمان کا کیا سین ہے؟ زارا نے اپنی چیئر کو اس کی چیئر کے قریب کھینچا اور اس کے جواب کی منتظر رہی. کون عثمان؟ ردا نے کندھے اچکائے جیسے جانتی نہ ہو وہ کس بارے میں بات کر رہی ہے. وہی جس کے ساتھ تم کل لنچ کر رہی تھی. زارا نے اس کے بننے پر فوراً کہا تو ردا نے او والے انداز میں منہ بنایا جیسے اسے بات اب یاد آئی ہو. وہ میرا دوست ہے. اس نے سینڈوچ کا پیس اپنے منہ میں ڈالتے کہا. نہیں، تم مجھے گنتی کروا لو، تمہارے کتنے دوست ہیں؟ زارا نے کہا تو ردا نے آئی برو اچکائے اسے دیکھا. کیوں، تم نے بھی کرنی ہے دوستی؟ ردا نے ہنستے ہوئے کہا تو زارا نے اپنا منہ بگاڑا جیسے کہہ رہی ہو اللہ معاف کرے. اچھا چھوڑ دو بس تم اس بات کو. ماہنور نے کہا. ایمان؟ اس نے سامنے کینٹین سے باہر نکلتی لڑکی کو آواز دی. میں آتی ہوں 2 منٹ. وہ ان دونوں سے کہہ کر چیئر سے اٹھی. آہستہ قدم بڑھاتی وہ سیدھا اس کی طرف جا رہی تھی کہ ایک لڑکا اچانک سائڈ سے آیا. اس کے ہاتھ میں جوس تھا. ماہنور اس سے بری طرح ٹکرا گئی. اس کے ہاتھ میں پکڑا جوس ماہنور کے کپڑوں پر گر گیا. ماہنور نے تھوڑا پیچھے ہو کر اپنے کپڑوں کو دیکھا جو جوس گرنے کی وجہ سے خراب ہو چکے تھے اور غصے سے اس کی طرف دیکھا. اندھے ہو؟ وہ سخت تیوروں سے بولی. ایکسکیوز می مس، آپ کو دیکھ کر چلنا چاہیے تھا نا. وہ سنجیدگی سے بولا. میں سیدھا جا رہی تھی، آپ نے اچانک سے ٹرن لیا. آپ کو دیکھ کر چلنا چاہیے تھا نا. میرے پورے کپڑے. وہ منہ بسورتے اپنے کپڑوں کو دیکھنے لگی جو آدھے جوس گرنے کی وجہ سے خراب ہو چکے تھے. چلو ایکسکیوز کرو. ردا جو پیچھے سے آتی ماہنور کے آگے کھڑی ہوئی. میں ایکسکیوز نہیں کروں گا بیکاز اٹس ناٹ مائی فالٹ. اس نے صاف انکار کیا. واو، اصل میں بات کیا ہے، تم جیسے لوگ ایسی جگہوں پر رہنے کے لائق نہیں. تم لوگوں کے لیے سڑک پر رہنا اچھا ہے. وہ سینے پر ہاتھ باندھے اس سے سخت غصے میں گھور رہی تھی. اب تک پوری کینٹین میں بیٹھے لوگ ان کی جانب متوجہ ہو چکے تھے. کچھ ان کے ارد گرد آ کر کھڑے ہوئے، کچھ وہیں اپنی جگہوں پہ بیٹھ کر نظارہ دیکھ رہے تھے. ڈونٹ کراس یور لمٹ. اس نے سختی سے انگلی اٹھائے کہا. ردا چلو چھوڑ دو بس. ماہنور نے اس کے ہاتھ پر زور ڈالے کان میں سرگوشی کی. یہ انگلی اپنے باپ کو دکھانا، مجھے نہیں. وہ اس کی انگلی جھٹکتے ہوئے بولی. اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھی. تمہاری تو. وہ ابھی آگے بڑھ رہا تھا جب پیچھے سے اس کے دوست نے اسے روکا. پاگل ہو مبین، لڑکیوں سے لڑ رہے ہو؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اس سے پوچھ رہا تھا، وہ جو ردا کو شالہ بھار نظروں سے دیکھ رہا تھا. چلو ردا یہاں سے. زارا اس کا ہاتھ پکڑے اسے وہاں سے لے کر گئی. ماہنور بھی ٹیبل سے بیگز اٹھائے باہر نکل آئی. کیا ہو گیا تھا تمہیں؟ ماہنور اس سے آرام سے بات کر رہی تھی نا، کیا ضرورت تھی اسے لڑنے کی؟ زارا نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا. اوہ، اس نے لمبی سانس لی. مجھے کیا ضرورت تھی لڑنے کی اس نے کتنی بدتمیزی کی، اس کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ وہ آئی برو اچکائے بولی. لڑکے ہوتے ہی ایسے ہیں، وہ بس موقع تلاش کرتے ہیں کہ کب کسی لڑکی سے سامنا ہو اور وہ بدتمیزی کریں. اب بروں کے ساتھ برا تو نہیں بن سکتے نا. اس نے اسے سمجھانے کی کوشش کی پر وہ ردا ہی کیا جو سمجھ جائے. اس دور میں تو بننا چاہیے اور میں ضرور بنوں گی. وہ ڈٹائی سے بولی. تمہیں کیا ہو جاتا ہے اتنا غصہ؟ ماہنور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی جو کہ پوری طرح سرخ ہو چکی تھی. میں پاگل نہیں ہوں جو غصہ آ جاتا ہے. ایک تو اس نے تمہارے کپڑوں پر جوس گرایا اور ایکسکیوز کرنے کی بجائے بدتمیزی کرنے لگا. مجھے آ گیا غصہ. اپنے بال غصے میں پکڑتے اس نے گہری سانس اپنے اندر اتاری. اب تم بہت زیادہ چڑچڑی ہو گئی ہو یار. زارا نے اسے دیکھا. وہ اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی. کیا کر سکتے ہیں؟ وہ ہاتھ اوپر کیے لاپرواہی سے کہتی وہاں سے چلی گئی. ردا. ماہنور نے اسے آواز دی پر وہ چلی گئی تھی. ردا ٹھیک نہیں ہے، زارا نے مدھم آواز میں کہا. ہاں، اسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. پہلے وہ ایسی نہیں تھی. وہ کچھ پریشان ہوئی تھی اس کے لیے. شاید پہلے اس کے حالات بھی ایسے نہیں تھے. زارا سامنے پڑی چیئر پر آ کر بیٹھ گئی. کیا مطلب؟ پہلے وہ ٹھیک تھی، جب سے گھر سے واپس آئی ہے تب سے بدلی ہوئی لگ رہی ہے.
چھوٹی چھوٹی باتوں پر چڑھنے لگ جاتی ہے۔ اس کا رویہ بہت بدلا ہوا سا لگتا ہے، ہر وقت بیزار بیزار لگتی ہے۔ تمہیں تو پتہ ہے نا، اس کے ماں باپ اس پر بالکل توجہ نہیں دیتے۔ گھر کے مسئلے انسان کو اندر ہی اندر ختم کر دیتے ہیں۔ ماں باپ کا پیار ضروری ہوتا ہے، جن کو پیار نہیں ملتا وہ باغی ہو جاتے ہیں۔ ماہنور نے کہا، بالکل، پر تمہارے صبر کی داد دینی پڑے گی۔ تمہاری لائف میں جو ہوا کسی اور کے ساتھ ہوتا تو وہ پکا صدمے سے باہر نہیں نکل پاتا۔ وہ ماہنور کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ یہ سن کر ماہنور کے چہرے کا رنگ کچھ پھیکا پڑ گیا۔ وہ چپ سی ہو گئی، پر تھوڑی دیر بعد ہولے سے ہنس دی۔ دکھ تو ہماری زندگی کا حصہ ہوتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ رہیں گے جب تک ہم ہیں۔ وقت تو ویسے بھی گزرتا ہی جائے گا، ہم خوش رہیں یا اداس۔ بہتر نہیں کہ ہم خوش رہنے کی کوشش کریں؟ ہم جتنا دکھ کو فیل کریں گے وہ اتنا ہی بڑھتا جائے گا، فیل نہیں کریں گے تو دکھ کم ہوگا۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں سمندر بھرا ہوا تھا، پر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ ایسے ہی تھی وہ بچپن سے، زیادہ بولنے والی، لوگوں کو ہنسانے والی، جتنی نادان اتنی ہی میچور۔ کون جانتا تھا اس کے اندر کا دکھ؟ اکثر ہنسنے والے لوگ اندر سے بری طرح ٹوٹے ہوتے ہیں۔ شام کا وقت تھا، دھیرے دھیرے سورج غروب ہو رہا تھا۔ کمرے میں ہلکی سنہری روشنی تھی اور کھڑکی سے آنے والی خنکی جلد پر پڑ رہی تھی۔ وہ تکیے پر نیم دراز بیٹھی تھی، قرآن پاک کھلا ہوا تھا، ہاتھ کے انگوٹھے سے آہستہ آہستہ صفحے پلٹ رہی تھی۔ ہر آیت جیسے دل کے اندر روشنی کا چراغ جلا رہی تھی۔ سورۃ المومن، آیت نمبر 12۔ ترجمہ: ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا۔ اس نے اپنے دل میں عاجزی کا احساس محسوس کیا کہ میں اتفاق سے نہیں، اللہ کے منصوبے سے ہوں۔ آیت نمبر 13۔ ترجمہ: پھر اسے نطفہ میں رکھا اور ایک محفوظ جگہ میں ٹھہرا دیا۔ اس نے رب کی حفاظت اور سکون محسوس کیا۔ آیت نمبر 14۔ ترجمہ: پھر نطفہ جمے ہوئے خون میں بدلا، پھر گوشت کا ٹکڑا ہوا، پھر ہڈیاں بنی اور ان پر گوشت چڑھایا گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں، زندگی کی تخلیق کی پیچیدگی اور رب کی قدرت پر حیرت اور سکون۔ آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ آیت نمبر 15۔ ترجمہ: پھر ایک دوسری مخلوق بنایا، بس بابرکت ہے اللہ سب سے بہترین پیدا کرنے والا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہوئی تھیں، دل میں ایک اطمینان تھا کہ میں سب سے بہترین خالق کی تخلیق ہوں۔ آیت نمبر 16۔ ترجمہ: پھر تم سب مرنے والے ہو۔ اس نے آہستہ آنکھیں بند کی تھیں اور گہرا سانس لیا۔ بے شک ہم سب نے رب کی طرف لوٹ جانا ہے۔ آیت نمبر 17۔ ترجمہ: اور قیامت کے دن تم ایک دوسرے پر گواہ ہوگے۔ اس کے دل میں خوف سا اترا تھا، ایک فکر، ایک کرب۔ اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا خدا کے لیے، وہ کیا قیامت کے دن دکھائے گی؟ کیا اس کے پاس کوئی نیکی تھی؟ اس نے سوچا تھا۔ آیت نمبر 18۔ ترجمہ: جو کوئی ذرا بھر بھی نیکی کرے گا اسے ضرور دکھایا جائے گا۔ اس کا آنسو گال پہ آ گرا، بے اختیار منہ سے سسکی نکلی تھی۔ اللہ تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے اپنے بندے پر، وہ اپنے رب کی ہر چیز سے ناواقف تھی۔ وہ خالق ہے زمین آسمان کا، وہی رب ہے جو انسان کی ہر چھوٹی سی نیکی کا صلہ دیتا ہے۔ آیت نمبر 19۔ اور جو کوئی ذرا بھر برائی کرے گا اسے بھی دکھایا جائے گا۔ آیت نمبر 20۔ ترجمہ: یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس کے دل میں سکون سا اترا تھا۔ ہاں، اب اس کا ارادہ تھا نیکی کرنے کا۔ ہاں، اب وہ رب کی باتیں جان کر بھی انجان بن جائے تو وہ ایک نیک انسان کیسے بنے گی؟ اسے نیک بننا تھا۔ آیت نمبر 21۔ ترجمہ: اور جو لوگ انکار کریں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر وہ چاہے تو ہمیں گناہوں کی سزا اس دنیا میں دے دے، وہ نافرمانی کرنے والوں کے راستے تنگ کر دے، وہ ان کے رزق کے دروازے بند کر دے، پر وہ ایسا نہیں کرتا کیونکہ وہ رب ہم سے بہت محبت کرتا ہے، ہماری ہزاروں غلطیوں کے باوجود ہمیں معاف کر دیتا ہے، وہ ہمیں بار بار راستہ دکھاتا ہے، وہ بار بار ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے۔ اس نے پورا قرآن مجید بھجوایا ہے اور اس میں فرمایا ہے کہ وہی ہر چیز کا مالک ہے، ہمیں ہدایت دی ہے سیدھے راستے پر چلنے کی، پر ہم اس دنیا کی رنگینیوں میں اتنا بھٹک چکے ہیں کہ ہم اس رب کی ذات کو بھول بیٹھے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا۔ کیا اس نے ہمیں ایسے ہی بھیج دیا اس دنیا میں
کیا ہم یہاں صرف گھومنے، کھانے پینے، سونے اور کمانے کے لیے آئے ہیں؟ کیا اسی لیے ہمیں یہاں بھیجا گیا؟ نہیں، بلکہ اس نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، اور یہ ہمارا امتحان ہے، اور یہ امتحان ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ اس دن یہ دنیا فانی ہو جانی ہے۔ پھر ہم اس فانی دنیا میں مگن ہو کر اللہ تعالیٰ کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ وہ دنیا جس کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ دنیا محض ایک دھوکہ ہے۔ ہم کیوں دھوکے میں آنے سے خود کو نہیں روکتے؟ کیوں صحیح جانتے ہوئے غلط کا راستہ اختیار کرتے ہیں؟ اچانک باہر سے شور کی آوازیں آئیں۔ اس کا دھیان بھٹکا۔ اس نے سر جھٹک کر دوبارہ قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، پر شور کم ہونے کی بجائے مسلسل بڑھتا گیا، اور شور اتنا تھا کہ وہ اسے نظر انداز کر کے قرآن پاک نہیں پڑھ پا رہی تھی۔ وہ شور اس کے پڑھنے میں مداخلت کر رہا تھا۔ اس نے قرآن پاک بند کیا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اس نے دعا کی۔ دعا کے بعد اس نے قرآن پاک اسٹڈی ٹیبل پر رکھا تھا۔ ہاں، وہ قرآن پاک آج اس نے اپنی اسٹڈی ٹیبل پر رکھا تھا، جو اکثر ان کے گھروں میں کبرٹ میں رکھا جاتا تھا۔ ہاں، آج اس نے ارادہ کیا تھا کہ وہ قرآن پاک روز پڑھے گی، کیونکہ وہ ایسی کتاب نہیں جسے بند کر کے رکھا جائے۔ وہ کمرے کا دروازہ کھولے باہر نکلی۔ پورا لاؤنج لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہر طرف لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے سے شوخیہ انداز میں باتیں کر رہے تھے، کچھ جھوم رہے تھے۔ ہر ایک کے ہاتھ میں ڈرنک کا گلاس تھا۔ ساؤنڈز تیز آواز میں چل رہے تھے۔ لاؤنج کا منظر کسی کلب کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور نظریں دوڑائے اپنی ماں کو تلاشا۔ ادھر ادھر نظریں دوڑاتے بالا آخر اسے اپنی ماں نظر آ گئی۔ وہ ان کی طرف بڑھ گئی۔ موم، موم، اس نے اونچی آواز میں انہیں پکارا تھا، وہ جو کھڑی کسی عورت سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ وہ آگے جا کر ان سے بات نہیں کر سکتی تھی، یا یہ مانو وہ ان میں سے کسی سے بھی باتیں نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے دور سے ہی کھڑی ہو کر اپنی ماں کو آوازیں دے رہی تھی اور اشارے کر رہی تھی، جبکہ ساؤنڈز کی آواز اتنی تھی کہ اس کی آواز ان تک پہنچنا مشکل تھا۔ انہوں نے گھٹنوں تک آتی سیاہ شرٹ پہنی ہوئی تھی اور گولڈن کلر کا اس پر ٹراؤزر۔ انہیں دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل ہوتا تھا کہ وہ 4 بچوں کی ماں ہیں۔ وہ اپنی فٹنس کا ہمیشہ سے بہت خیال رکھتی تھی۔ بالا آخر ایزل کے ہاتھ کا اشارہ انیتا نے دیکھ لیا۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس گئی۔ کیا ہوا میری جان؟ اور آپ تیار کیوں نہیں ہوئی ابھی تک؟ ایسے ہی آ گئی؟ انیتا نے اس کے حلیے پر غور کرتے پوچھا۔ گلے میں لپٹا دوپٹہ وہی صبح والی سمپل بھوری شرٹ اور جینس میں ملبوس، بال بھی کچھ بکھرے ہوئے تھے۔ موم، یہ سب کیا ہے؟ آپ کیوں ہر بار پارٹیز رکھ لیتی ہیں اور یہ سب آ جاتے ہیں؟ کیا انہیں اپنے گھر میں سکون نہیں؟ ایزل نے سب کو دیکھ کر چڑھنے والے انداز میں کہا تو انیتا بے اختیار ہنس دی۔ میری شہزادی، یہی تو دن ہے انجوائمنٹ کے، یہ سب بھی اپنی زندگی کو خوبصورت بنا رہے ہیں۔ تم بھی جاؤ، تیار ہو کر آؤ اور انجوائے کرو۔ انیتا نے پیار سے اس کا گال سہلایا اور واپس جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ ایزل بس سب کو دیکھتی رہی۔ ہر کوئی اپنے آپ میں مگن تھا۔ ہاں، وہ بھی ہوا کرتی تھی، اس نے سوچا تھا۔ آج پہلی بار اسے یہ چیزیں بے معنی لگی تھی۔ وہ سر جھٹک کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دن کے اجالے کو رات کی سیاہی نے ڈھانپ دیا تھا۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ وہ کوہ مری کی سرد رات تھی۔ ہر طرف چیڑ کے گھنے پیڑوں نے رات کی سیاہی میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ ان صنوبر کے پیڑوں سے ٹکراتی ہوئی ٹھنڈی ہواؤں نے موسیقی کا روپ دھارا تھا۔ چاروں طرف سنسناہٹ پھیلی ہوئی تھی، پر پہاڑوں کے سامنے بنی یونیورسٹی سے اب بھی آوازیں آ رہی تھیں۔ ان کا کمرہ چھوٹا سا تھا، جہاں چھوٹے 2 بیڈ پڑے تھے۔ ایک پر ردا اور سائرہ سو جایا کرتی تھی اور دوسرے پر زارا اور مہنور۔ ایک اسٹڈی ٹیبل تھی، جہاں پر وہ اکثر بیٹھ کر پڑھ لیا کرتی تھی، اور ایک الماری تھی جو دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ الماری خاصی بڑی تھی تو اس میں ان کے کپڑے آرام سے آ جاتے تھے۔ تقریباً پوری یونیورسٹی میں سب سو چکے تھے اور ہر طرف اندھیرا تھا، پر ان کے کمرے میں ہلکی لیمپ کی روشنی جل رہی تھی۔ مانور اپنے فون میں مصروف تھی، وہیں زارا اس کے ساتھ لیٹی بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتی کچھ سوچ رہی تھی، اور سامنے جہاں اسٹڈی کے لیے چھوٹی ٹیبل اور چیئر رکھی گئی تھی، ردا چیئر پر بیٹھی لیپ ٹاپ پر کچھ دیکھ رہی تھی۔ یار، ویسے میں سوچ رہی ہوں کہ فوٹوگرافی ٹرپ پر جائیں، تم کیا کہتی ہو؟ وہ سوچتے ہوئے بولی، اور مانور کی طرف دیکھے اس کے جواب کی منتظر تھی۔ مانور نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ تھوڑی دیر اسے دیکھتی رہی، پھر ہاتھ آگے بڑھائے بولی، واو، نائس آپشن، بیسٹ آف لک، سر آپ کو بالکل اجازت نہیں دیں گے۔ وہ آنکھیں جھپکاتی ہلکا سا مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔
زارا پہلے اس سے ہاتھ ملا کر ہنس دی، پھر اس کی اگلی بات پر اس کی ہنسی غائب ہو گئی۔ کیوں؟ سر مجھے کیوں پرمیشن نہیں دیں گے؟ اور ویسے بھی میں کون سا اکیلی جاؤں گی؟ تم اور ردا بھی ساتھ چلو گی؟ وہ اطمینان سے بولے، اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ مجھے کسی کوے نے نہیں کاٹا جو میں چلوں گی، اور ویسے بھی مجھے نہیں پسند ایسے فضول چیزوں کے لیے باہر جانا۔ وہ سر جھٹکتے دوبارہ اپنے فون میں دیکھنے لگی۔ تم میری ہابی کو فضول کہہ رہی ہو؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ وہ غصہ کرنے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ ارے نہیں یار، میرا یہ مطلب نہیں تھا، سوری۔ وہ اپنا فون سائڈ پر رکھتے اس کے آگے بیٹھ گئی۔ تمہیں پتہ ہے نا یار، اگلی بار بھی ہم جب سر سے اجازت لے کر باہر گئے تھے تو کس طرح بھٹک گئے تھے، اور 2-3 آدمی بھی ہمارے پیچھے لگے تھے۔ شکر ہے کہ اس وقت فرقان کہیں سے آ گیا، ورنہ… وہ گہری سانس لے کر رکی تھی، چہرے پر پریشانی ابھر آئی تھی۔ ہاں یہ بھی صحیح ہے، تم صحیح کہہ رہی ہو، پر اب میرا گول گپے کھانے کا دل کر رہا ہے، کیا کروں؟ زارا نے معصومانہ چہرہ بنائے پوچھا تو ماہنور ہنس پڑی۔ چلو چلتے ہیں پھر، اس نے چہک کر کہا، اور بیڈ سے اٹھ کر الماری کی طرف بڑھی۔ اپنا لمبا بکمل کا کوٹ نکالے اس نے پہنا۔ مری میں ٹھنڈ زیادہ ہوتی تھی، بس یہ ماہنور کا معمولی کوٹ کیا مری کی ٹھنڈ کو روک سکتا تھا؟ زارا ابھی تک وہیں بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ کہاں جانے کی تیاری ہو رہی ہے؟ ردا نے نظریں اٹھائے اسے دیکھا، جو آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال سنوار رہی تھی۔ مری میں رہ کر ہم مری کے مشہور گول گپے نہ کھائیں اور رات میں سڑکوں پر نہ گھومیں تو کیا ہی فائدہ ہے ہمارا مری میں رہنے کا؟ ماہنور نے کندھے اچکائے کہا۔ اس کی بات پر ردا نے سر ہلایا اور دونوں اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ پر چلیں گی کیسے؟ رات کے 10 بج رہے ہیں، گیٹ تو کب کا بند ہو چکا ہے، اور جتنی سر کو ہماری شکایتیں ملی ہیں وہ ہمیں بالکل نہیں جانے دیں گے۔ زارا نے بیڈ سے اپنی شال اٹھائے خود کو ڈھانپا۔ مری میں سب سویرے ہی سو جاتے تھے، اور تقریباً ہاسٹل کے اسٹوڈنٹس سویرے سو جاتے تھے، پورا دن پڑھنے کی وجہ سے۔ بس کچھ ماہنور اور اس کی فرینڈز جیسی مخلوقیں جو جنوں کی طرح آدھی آدھی رات تک جاگتی رہتی تھیں۔ دیواریں کب کام آئے گی؟ اس نے شرارتی انداز میں کہا، اور اپنا اسکارف گلے میں سیٹ کرنے لگی۔ کیا پاگل ہو؟ دیواریں؟ اللہ، ٹانگیں توڑوانی ہیں کیا؟ زارا نے خوف زدہ ہو کر کہا، جیسے بس اب وہ جانے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ کوئی بات نہیں، ٹوٹ گئی تو دوسری ڈلوا دیں گے، وقت نکل گیا تو واپس نہیں آئے گا۔ ردا نے اسے آنکھ ماری، اور کوٹ پہنے اس نے مفلر اپنے چہرے پر باندھا۔ نہیں، میں نہیں چل رہی، تم لوگ جاؤ۔ زارا نے صاف گوئی کی اور بیڈ کی جانب بڑھی، لیٹنے کے غرض سے کہ ماہنور نے اسے بازو سے کھینچا اور گھسیٹنے والے انداز میں کمرے سے باہر نکالا۔ ردا نے کمرے کی لائٹس آف کی اور باہر نکلی۔ یہ فرقان اور اسد کہاں رہ گئے ہیں؟ ماہنور منہ میں بڑبڑائی۔ تم نے کال کی تھی ان کو؟ ردا نے احتجاجاً پوچھا۔ ہاں، اور نہیں تو کیا، اکیلے مرنے تھوڑی جانا تھا میں نے۔ اللہ، تم لوگ اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی پھنساؤ گے۔ وہ دیکھو سپاہی جاگ رہا ہے۔ زارا نے روحانسی والے انداز میں دور بیٹھے سپاہی کی طرف اشارہ کیا، جس کی پیٹھ ان کی جانب تھی۔ استغفر اللہ، تم نے ہی کہا تھا نا دل کر رہا ہے گول گپے کھانے کا؟ ماہنور نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ایک نمبر کی ڈرپوک لڑکی ہے یہ، برابر میں کھڑی ردا نے منہ بگاڑ کر کہا۔ وہ رہے فرقان اور اسد۔ زارا نے گیٹ کے باہر والی سائڈ اشارہ کیا، جہاں سے وہ دونوں چلتے ہوئے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ یہ تینوں ٹیریس پر کھڑی تھی، جہاں سے باہر کا سارا ویو نظر آ رہا تھا۔ اب یہاں سے نکلنا کیسے ہے؟ زارا نے پوچھا تو ردا کا دل چاہا وہ اپنا سر پیٹے۔ ماہنور اس کی بات پر اور تپ گئی۔ پوچھ ایسے رہی ہو جیسے یہ کارنامہ ہم پہلی بار سر انجام دے رہے ہیں نا؟ اس نے غصے سے آنکھیں بڑی کی تو وہ منہ بنا کر پیچھے مڑ گئی۔ وہ دونوں بھی اس کے پیچھے چل دی۔ رات کے اندھیرے میں تینوں لڑکیاں دبے پاؤں اپنے جوتے ہاتھوں میں لیے ہاسٹل سے نکلیں۔ وہ تینوں چلتی ہوئی پچھلی دیوار کے آگے کھڑی ہوئیں۔ نظریں اٹھائے تینوں نے دیوار کو دیکھا، اور پھر ایک نظر ایک دوسرے کو۔ دیوار کافی لمبی معلوم ہو رہی تھی۔ اب کیسے جائیں گے؟ زارا نے بے چارگی سے پوچھا تو ماہنور نے اپنا سر پیٹا۔ مجھ پر لعنت، جو میں نے اس کی بات پر فوراً عمل کیا۔ وہ سر پکڑے نیچے بیٹھ گئی۔ ایک تو پہلے ہی وہ پریشان تھے کہ کس طرح باہر نکلیں، اوپر سے اس کے سوال۔ میں نے کیا کیا؟ زارا نے کندھے اچکائے جیسے کچھ نہ جانتی ہو۔ نہیں، تم نے کچھ نہیں کیا، سارا قصور میرا ہے، ماہنور نے لفظوں پہ زور ڈالا۔ فرقان، اسد، ردا نے دیوار پر ہاتھ مارے تھوڑا آہستہ آواز میں کہا۔ گدھوں، بھیڑے ہو کیا؟ اس نے اونچی آواز میں کہا۔ کیا ہے؟
اسد نے چڑھنے والے انداز میں جواب دیا۔ بال بکھرے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے نیند سے جگایا گیا ہے۔ کان خراب ہو گئے ہیں تم دونوں کے؟ کان خراب نہیں ہوئے، پر یقیناً اب ہو جائیں گے۔ تم جیسی چڑیلیں پیچھے لگی ہیں، اس نے جیسے بیزاری سے کہا تو ماہنور چڑھ کر بولی، زیادہ بک بک مت کرو، طریقہ بتاؤ، یہ دیوار اتنی لمبی ہے، چھلانگ لگاتے پکا ہماری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ اس نے ایک بار پھر دیوار کو دیکھتے ہوئے سرگوشی نما آواز میں کہا، تو یہ پہلے سوچنا تھا نا۔ اور یار کس قسم کی لڑکیاں ہو، آدھی رات کو گول گپے کھانے کی پڑی ہے۔ وہ کہے بغیر نہ رہ سکا، بعد میں لڑ لینا جب وہ سامنے آ جائیں، پہلے یہ سوچو کہ وہ آئیں گی کیسے۔ ماہنور، کیا آس پاس کوئی اسٹول پڑا ہے؟ فرقان نے بیچ میں مداخلت کرتے اسد کو ہدایت دی اور دیوار کے قریب ہو کر ماہنور سے آہستہ آواز میں کہا، نہیں، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، ایک ہی اسٹول تھا، وہ بھی اس ٹکلے نے ہٹا دیا۔ اسٹول پرنسپل نے ہی ہٹوایا تھا۔ انہیں خبر ملی تھی کہ ان کی یونیورسٹی میں ایسی مخلوقیں رہتی ہیں جو اکثر رات کے وقت دیواروں سے چھلانگ مار کر گھومنے جاتی ہیں، اور لڑکیاں ہو تو بھی صحیح۔ لڑکیوں کے ایسے کارنامے سن کر تو پرنسپل بھی ٹھٹک گیا تھا۔ ہاں، پرنسپل اتنا پاگل نہیں نا کہ تم لوگوں کی کارنامے جانتے ہوئے بھی تم لوگوں کے لیے آسانیاں کرے۔ اسد نے ایک بار پھر آگ کے شعلے اپنے منہ سے ادا کیے۔ اسے غصہ تھا، اس کی نیند خراب ہوئی تھی۔ ایک بار تم سامنے آ جاؤ، تمہارا منہ نوچ لوں گی، ماہنور نے دانت پیس کر کہا تو وہ ہنس پڑا۔ ایک کام کرو، اندر جا کر چیئر لے کر آؤ، اس پر چڑھو، پھر دیوار چھوٹی لگے گی۔ اسد نے دیوار پر زور دے کر کہا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں اندر نہیں جاؤں گی۔ میں بھی نہیں، میں تو بالکل نہیں جاؤں گی، مجھے آلریڈی ڈر لگ رہا ہے۔ تینوں نے صاف انکار کیا۔ پھر سڑو یہیں پر، ہم جا رہے ہیں، چل بھائی۔ اسد آگے بڑھا اور فرقان کو کھینچا۔ اوئے، تم کیا گھوڑے پر سوار ہو کر آئے ہو؟ ماہنور نے تھوڑا اونچا بولا۔ ہاں تو اور کیا، ایک تو اس نے مجھے زبردستی اٹھایا ہے، اوپر سے آدھا گھنٹہ ہونے کو ہے، ہم یہاں سڑ رہے ہیں اور تم لوگوں کے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ اب کی بار اسد نے سنجیدہ ہو کر کہا، اب وہ واقعی چڑھ رہا تھا۔ اوکے، میں لے کر آتی ہوں۔ ماہنور نے یہ کہہ کر بات ختم کی اور چاروں طرف نظریں دوڑائی۔ ہر جگہ خاموشی تھی، اندھیرا پھیلا ہوا تھا، بس ہلکی بلب کی روشنی تھی جو باہر لگا ہوا تھا۔ ماہنور آہستہ قدم بڑھاتی ادھر ادھر دیکھتی ہاسٹل کے اندر داخل ہوئی۔ دبے پاؤں چیئر اٹھا کر وہ واپس نکلی۔ دیوار کے آگے چیئر رکھیے، پہلے اس نے زارا کو چڑھنے کو کہا، جس کا پہلے ہی خوف سے برا حال ہو رہا تھا۔ پھر باری باری تینوں نے چڑھ کر چھلانگ ماری اور اب یہ پانچوں سڑک کے کنارے پر چلتے ہوئے جا رہے تھے۔ موسم کافی اچھا ہو رہا ہے، فرقان نے محسوس کیا۔ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ سیدھا چل رہا تھا۔ ہاں، ہم جو ساتھ ہیں، ردا نے شوخیہ انداز میں کہا تو فرقان نے نظریں اٹھائے اسے دیکھا اور پھر مسکرا کر سر جھٹکا۔ میں 2 پلیٹیں کھاؤں گی گول گپے کی، زارا نے چہک کر کہا تو اسد نے اسے دیکھا۔ بس اتنی؟ تم تینوں کو تو سارے کے سارے گول گپے کھانے چاہیے، اسد نے کہا۔ کیوں، اپنی طرح سمجھائے کیا؟ اتنا پیٹ نہیں ہے ہمارا، ماہنور نے ایک نظر اسے دیکھ کر کہا اور اپنے چہرے پر آتے بالوں کو کانوں کے پیچھے کیا۔ میں، اس نے اپنی طرف انگلی اٹھائے پوچھا۔ مجھے کم از کم تم لوگوں کی طرح رات کو کھانے کی طلب نہیں ہوتی۔ ہاں، ہوگی بھی کیسے، اتنا جو کھاتے ہو، ردا نے مداخلت کرتے کہا تو اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ فرقان نے بامشکل اپنی ہنسی روکی۔ میں کھاتا ہوں، دیکھا بھی ہے کتنا کھاتا ہوں میں۔ ہاں اور نہیں تو کیا، پوری کی پوری 1 پلیٹ کھا جاتے ہو، وہ بھی چاولوں کی۔ ردا کی بات پر وہ تینوں ہنس پڑے سوائے اسد کے۔ 1 پلیٹ کو ایسے ڈیفائن کر رہی ہو جیسے 1 پلیٹ نہیں 10 پلیٹیں ہوں۔ وہ ہنسے بغیر نہ رہ سکا۔ اب پانچوں دکان کے سامنے کھڑے تھے۔ ردا کے چہرے پہ مفلر بندھا ہوا تھا اور لمبا ڈارک بلو کلر کا کوٹ اس نے پہنا تھا۔ ماہنور نے کوٹ پہنا ہوا تھا اور اس کے اوپر کندھوں پر شال اوڑھی تھی، جبکہ زارا نے خود کو صرف شال سے ڈھانپا تھا۔ فرقان کو لمبا کوٹ پہنا ہوا تھا جبکہ اسد نے کچھ نہیں پہنا تھا۔ سونے سے پہلے ہی اس نے سویٹر پہنا تھا، وہ بھی ایسا کہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ شرٹ ہے یا سویٹر، اس کی شکل ہی ایسی تھی۔ گول گپے کھا کر پانچوں ہاسٹل کی اور بڑھ گئے۔ وہ سب ایک ساتھ بیٹھے ڈنر کر رہے تھے۔ زینب سیڑھیوں سے اتری اور کچن میں پانی پینے کے لیے گئی۔ وہ کالج سے آ کر اپنے کمرے میں سو گئی تھی۔
آج وہ کچھ تھکی تھکی ہوئی تھی اور اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ دوپہر کے وقت کسی سے مل بھی نہیں پائی تھی۔ بس سلام کیے سیدھا روم میں چلی گئی۔ وہ پانی پی رہی تھی جب اس کے ابا نے اسے آواز دی، زینب۔ جی ابا۔ وہ پانی کا آخری گھونٹ لے کر اب کچن سے باہر نکلی اور اپنے ابا کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ بیٹھیں ادھر، کھانا کھائیں ہمارے ساتھ۔ انہوں نے اسے چیئر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اب وہ بیٹھ کر کھانا کھانے لگی۔ آپ کالج سے آج کل دیر سے آ رہے ہیں؟ پاشا زینب کی طرف دیکھ کر بولے۔ ابا آج کل ہماری امپورٹنٹ کلاسز چل رہی ہیں تو اس لیے لیٹ ہو جاتا ہے، وہ کھانے کا نوالا منہ میں لیتی بولی۔ پھر بھی کوشش کیا کریں کہ جلدی آ جائیں، آج کل حالات صحیح نہیں ہیں۔ پاشا نے نصیحت کی اور دوبارہ کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ جی ابا، ماہنور نے حامی بھرتے سر ہلایا۔ کیسے لگے آپ کو زاہد کے گھر والے؟ پاشا نے جویریہ سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ اچھے تھے، ہمیں تو بہت عزت دی، کہہ رہے تھے کہ شادی کی تاریخ دے دیں۔ میں نے کہا کہ ایسے میں تو نہیں دے سکتی، گھر میں ڈسکس کریں، پھر جو بات بنی۔ جویریہ نے مکمل تفصیل دی۔ چلیں یہ تو بہت اچھی بات ہے، میرے خیال میں اب ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، تاریخ دے دیتے ہیں، وہ سوچتے ہوئے بولے۔ ہاں بالکل، میرے خیال میں اگلے مہینے کی 15 تاریخ ٹھیک رہے گی، آپ کا کیا خیال ہے؟ جویریہ تشویش بھرے انداز میں بولی۔ ہاں ٹھیک ہے، ماہنور بھی اتوار کے دن آئے گی، میں کل زاہد سے مل کر اسے بتا دوں گا، مناسب ہوگا آپ بھی فروا کو کال کر کے بتا دیں۔ جی میں انہیں بتا دوں گی، جویریہ نے سر ہلایا۔ یعنی ابا آپ ہی اسی ہفتے آ رہی ہیں؟ زینب نے پرجوش انداز میں پوچھا۔ ہاں پرسوں آئیں گی وہ۔ ابا کتنے دن کے لیے آئیں گی آپ ہی؟ آنے تو دو سے، جویریہ نے ہنستے ہوئے جیسے ٹوکا۔ امی وہ تو میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ آپ ہی آتی ہیں 3-4 ماہ بعد اور 3-4 دن بعد واپس چلی جاتی ہیں، وہ خفگی سے بولی۔ اب وہ کھانا نہیں کھا رہی تھی۔ انہیں اجازت نہیں ہے نا بیٹا، اور انہیں اس وقت زیادہ سے زیادہ پڑھائی پر دھیان دینا ہے، ویسے بھی 4 سال تو گزر ہی چکے ہیں، اب بس 1 سال پھر وہ یہیں ہوگی۔ یہیں ہوگی؟ آپ کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے ان کی شادی نہیں کروانی؟ جویریہ جو نوالا اپنے منہ میں ڈال رہی تھی، ان کی بات سنے وہ کھانے کا نوالا واپس پلیٹ میں رکھ کر ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہر بار پاشا ان کے سامنے ضرور کوئی ایسی بات کر دیتے تھے جس پہ وہ چڑ جایا کرتی تھی۔ ہاں ضرور کرواؤں گا، پر تب جب وہ چاہیں گی، وہ ہلکا سا مسکراتے پرسکون انداز میں بولے۔ پاشا نے کبھی کسی معاملے میں اپنی اولاد پر سختی نہیں کی تھی اور نہ ہی ان پر کسی قسم کا دباؤ ڈالا تھا، وہ جو دل چاہیں کرتے تھے، البتہ وہ کوئی اچھا کام ہو، اگر کوئی بری چیز یا برا کام ہوتا تھا تو وہ انہیں ٹوک دیتے تھے، اور ویسے بھی بچوں کو پیار دو اور اس حد تک کہ وہ بگڑے نہ، پیار سے پیش آؤ تو سختی بھی ضروری ہے۔ پاشا کے مقابلے میں جویریہ کچھ زیادہ سخت تھی اور اتنی ہی حساس، بچپن سے ہی اگر اسکول سے کسی بچے کی شکایت آ جاتی تھی تو وہ انہیں ڈانٹتی تھی اور خفا بھی ہو جایا کرتی تھی، جبکہ پاشا کو انہیں سمجھانا بہتر لگتا تھا۔ ان کے 3 بچے تھے، بڑا بیٹا ریان، پھر ماہنور اور تیسرے نمبر پر زینب۔ ریان لندن میں تھا، اس کا شوق تھا وہ باہر جا کر کام کرے، اس نے ٹیچ کیا تھا اور اب وہ انجینئر تھا۔ ماہنور MBBS کر رہی تھی اور زینب ابھی کالج پڑھ رہی تھی۔ ابا تاریخ بھی طے ہو گئی ہے اور دولہے صاحب کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہ بھی آ جائے گا اگلے ہفتے تک۔ اب کی بار ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ پھر بھائی ادھر ہی رہیں گے ابا یا بھابھی کو لے کر جائیں گے؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، میرا نہیں خیال کہ ریان یہاں رہے گا، وہ نا امیدی سے بولے۔ جو بھی ہو میں اس بار ریان کو جانے نہیں دوں گی، جویریہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ ہاں جیسے وہ آپ کی بات مان لے گا، اگلے 3 سالوں سے خیال نہیں آیا اسے گھر کا، نہ ہی کسی کی یاد آئی کہ فون کر کے حال ہی پوچھ لے، انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ آپ تو جانتے ہیں وہ مصروف ہوتا ہے، ایک تو اکیلا ہے، اسے اپنی ہر چیز خود کرنی ہوتی ہے، اس لیے اس سے ٹائم نہیں ملتا، انہوں نے اپنے بیٹے کی صفائی میں کہا۔ کیا ضرورت تھی اسے باہر جانے کی؟ اپنی پڑھائی مکمل کر لیتا، اچھی جاب مل جاتی، پر نہیں، اسے تو باہر جانے کا بھوت سوار تھا، وہ بہت سنجیدگی سے بولے۔ ان کے اندر میں دکھ تھا، بیٹے کے چھوڑ جانے کا دکھ۔ جویریہ چپ ہو گئی، وہ کہتی بھی کیا، پاشا صحیح تو کہہ رہے تھے، اس لیے انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔
ماہنور اور ریان گھر سے باہر ہی رہتے تھے۔ گھر میں صرف پاشا، جویریہ اور زینب ہوتے تھے۔ ریان کے جانے پر پاشا بہت خفا ہوئے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ باہر جائے، پر ریان رٹ لگائے بیٹھا تھا کہ اسے جانا ہے۔ پھر بچوں کی ضد کے آگے ماں باپ ہار جاتے ہیں۔ پاشا نے بھی اسے اجازت دے دی تھی۔ وہ وہاں جا کر فون کر کے ان کا حال بھی نہیں پوچھتا تھا۔ پاشا کی امیدیں ختم ہو چکی تھی، جیسے ہر باپ کو اپنے بیٹے سے امیدیں ہوتی ہیں کہ وہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، پر جو جوانی میں آپ کو چھوڑ جائے اور حال بھی نہ پوچھے تو وہ کیسے لوٹ آئے گا۔